اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا فرمایا ہے۔ انسان معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، تو جب انسان انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو پھر انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ محسن اور احسان مند کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح احسان جتلانا ایک بہت بری صفت ہے اور ایک بہت بڑی باطنی اور روحانی بیماری ہے، اسی طرح احسان فراموشی کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو چیزیں بڑی سستی ہیں، بڑی ارزاں ہیں، بڑی سوکھی مل جاتی ہیں، ان میں ایک چیز احسان فراموشی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کے اندر ایک مسئلہ طلاق کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی خالی نکاح ہوا ہو اور طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حق مہر کا کیا معاملہ کرے۔ طلاق ہو رہی ہے، طلاق، بات طلاق کی، میاں بیوی کے جدا ہونے کی بات آ گئی، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو بھلا نہ دو۔ وقت طلاق بھی تمہارے جو ایک دوسرے پر احسانات ہیں ان کو بھلا نہ دینا۔ کیوں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں اس کا مانتے ہیں، اور ہمارے جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا، تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، دیسی دیہاتی، وہ ہم ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا،
کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے۔ اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جی اگوں آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑے ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو، اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار۔ لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگیں تو شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے۔ اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا، چل یار منا لے، نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے اونا تھی چنگے۔
اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو, اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرو, اپنے محسنوں کا شکریہ. اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا, لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا, مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے. تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں, نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں, ان کا بڑا اعزاز ہے, اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا. تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح, ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم, اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں. حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ لیں گے. حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے, لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں, تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا. حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے. تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے, فرمایا مدینے والوں سنو, کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو. چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو, حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے. 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے, مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو. وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر, تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں. نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے. جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر. حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے, دفن بھی یہاں ہونا ہے, قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی. مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا, مکہ فتح ہو گیا. تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی, اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت, یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے, تالیف قلب کے لیے مال دینا. تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے تھے, نئے ہوئے تھے, حضور نے مال زیادہ دیا, صحیح حدیث میں موجود ہے, زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا. تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا. حضور نے ایک خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے. عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے غلامی کی تھی. تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا, ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات. تڑپ گئے اہل مدینہ. عرض کی حضور نہیں, ہم تو اندھیروں میں تھے, آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی, قرآن عطا فرمایا, یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی. پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا, رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا. اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا. اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے, انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا, اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا, کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی. تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج
ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ۔ مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی؟ جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا ہو۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے گی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا۔ حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ 1-2 احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں 2 رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے،
میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی۔ حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں۔ پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولت، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو ختیجہ کی بہن ہے، یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو ختیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے وہ آ گئی، بیٹھی، چلی گئی۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ ختیجہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ کہا لوگوں نے میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی۔ اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی، وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں، درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا، رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے قریب نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھیں اور چار یار غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شادی کا موقع ہے، منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار، کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا، اور تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے۔ یہ حدیث یاد رکھ لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، یہاں نہ آئے۔ وہ تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا، کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی، ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی، اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے، احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا،
اب हमें दरगुजर का हुक्म था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने माजरत चाही, लेकिन जनाब उमर के मिजाज में जलाल था, वो नाराज़ हैं। हज़रत सिद्दीक हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, सारा मुद्दा अर्ज़ कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं मैं पीछे गया, और जब मैं गया तो मैं हाल सारा समझ गया। कहते हैं जब नबी पाक की बारगाह में गया तो जो हुजूर के जुमले थे वो जनाब सिद्दीक अकबर की अज़मत को कहाँ से कहाँ ले गए। महबूब फरमाने लगे, उमर क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? फरमाया जब सब मुझे झुटला रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा था, जब सब की तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई थी और अबू बकर सीना खोल के मेरी हिफाजत कर रहा था, तुम मेरी वजह से इसे छोड़ नहीं सकते थे। एहसान किसी का तो याद रखा जाए। और जो लोग एहसानमंद थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने देखा एक शख्स के पीछे पीछे हरन चल रहा था, वो जरा मेरे करीब आया तो मैंने उसे आके कहा कि ये हरन तो बंदा देख के भाग जाता है, तेरे पीछे कैसे चल रहा है? तो सादी फरमाते हैं वो शख्स कहने लगा इसका बच्चा मर रहा था, मैंने बचाया, मैंने इसके बच्चे को पानी पिलाया है, घास खिलाई है, तो जब से ये दुम हिलाता हिलाता मेरे पीछे है। हज़रत सादी फरमाते हैं उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी, और अगर उसके गले में कोई रस्सी थी तो एहसान की रस्सी थी, जिससे वो बंधा हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था। कोई तो ऐसी रस्सी, यहाँ तो भाई इतना अजीब मामला हो गया है। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, तो एक दिन फरमा रहे थे यार हद हो गई है, जिनको पढ़ाया था लिखाया था वो मुकाबले में आके बैठ गए, हमने शागिर्द बनाए थे कि दुश्मन तैयार किए थे। वो अरबी का एक मुहावरा है ना, जिससे नेकी करो फिर उसके शर से भी बचो। बाज़ तो उसे हज़रत अली का कौल भी कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये मिजाज कभी ना बनाएं, कभी ना बनाएं, कभी कोई ऐसी तबीयत के अंदर बात ना लाएं। लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में नाम लेके ठट्ठा करते हैं माज़अल्लाह, और बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। एक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अर्सा पहले, तो एक इंतहाई गरीब आदमी के घर में मैंने उन्हें ड्यूटी करते देखा। तो मैंने कहा आप यहाँ ड्यूटी करते हैं? कहने लगे ये हमारे साहब बड़े अमीर होते थे, गरीब हो गए, सब छोड़ गए, हालात का तगय्युर बदला। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं छोड़ के गए? कहने लगे क्या करूँ, मजबूरी है, नमक खा रहा हूँ, इनके घर का नमक खाया है, अब हालात के तगय्युर असला नाल जे नेकी करिए, वो नस्लां ताक नहीं भूल दे। तो वो मेरे दोस्त कहने लगे मैंने इसे 20 दफ़ा कहा है कि तू चला जा। सब चले गए और मेरे पास गुंजाइश भी नहीं, लेकिन ये कहता है यहीं रोटी खाई है, जब राज के मिलती थी तब भी खाते थे, अब एक मिलती आधी आधी खाएंगे, रहना यहीं पे है। एहसान मंदी का मिजाज, और बिलखुसूस अपने करीबियों के बारे में, अपने अहले ख़ानदान में से करीबियों के बारे में एहसान मंदी का मिजाज बनाएं। अपनी तबीयत से नाशुक्री, अपनी तबीयत से रिश्तों को तोड़ना, अपने मिजाज से अपने करीबियों के एहसानात को भूल जाना, इससे बाहर आएँ। अपने असातिज़ा के लिए जज्बात पैदा करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस्ताद बदरजे बाप के है, और इस उस्ताद से कौन मुराद है? शेख मुर्शद भी इसी में दाखिल है, जिससे हम तरबियत लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह हमें कोई खैर नसीब करता है, जिसकी बात से कुछ सीखते हैं, वो भी इसमें दाखिल है। फरमाते हैं इनका हक है, और जो हक वाले थे उन्होंने हक इस तरह समझा कि हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मेरा उस्ताद अगर चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके मुझे बेच दे, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन उसके हक से मैं आप पीछे नहीं हटूंगा। 17 रमज़ान मुबारक को जंग बदर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब करीम ने बदरियों से वादा कर लिया है, जो जो बदर में शरीक हुए अल्लाह ने वादा कर लिया है रब सबको जन्नत अता फरमाएगा। अहले बदर में से कुछ शख्स आता ना तो सहाबा उठ के उसका इस्तकबाल करते। बदर के लोगों को लोगों ने जब कहा ना शुहदाए बदर और शुहदाए उहद को फलां फौत हो गया, फलां मर गया, तो अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार तुमने मुर्दा कहना भी नहीं जाए मेरे रास्ते में, अभी उसे मुर्दा कहा जाए, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा हैं। तुम शऊर नहीं रखते उनकी जिंदगी का, तो तुमने मुर्दा कह दिया, वो तो जिंदा है। मेरे दोस्त जितने भी लोग इस्लाम में, हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास बैठा था तो एक खातून आ गई,
دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا۔ کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی، یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو۔ میں نے کہا کہ میں چلیں مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے، تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، پر امید ہے کہ آ جائیں گے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، اے جگہ ذرا بدالو۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا؟ دین تو بڑا اعزاز دینے والا۔ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جد و جہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہیں۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے 2-1 کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں۔ تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا، جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کس جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا، او بھائی تو سویا ہوا تھا،
اس کی نیکی سمجھ، جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر۔ احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا۔ یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل، یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دیا۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا، وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے۔ بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ، 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے، یہ سا ہے، وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، بھول جاتے ہیں لوگ، نہیں یاد رہتا۔ وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی، اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے، پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا، پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا۔ حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے۔ اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا، بھائی بھی چھٹ گئے سن، فلانا بھی تو بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا آزاد بندہ، اس طرح کی کیفیات، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو احسان مند بنائیں۔ ہم بڑے لوگوں کے احسان مند ہیں، آپ یقین کریں، کبھی سوچتے ہیں تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہیں یار تیرا شکریہ کیسے ادا کریں گے، کہاں سے وہ لفظ لائیں گے جن سے تیرے بڑے سارے زندگی میں لوگ ہوتے ہیں۔ بس اپنا مزاج احسان مندی والا بنائیں، نہ جزا دے سکیں اور نہ کوئی بدلہ دے سکیں تو دعا کے تو الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ضروری بات آخر میں آپ سے یہ عرض کرنی ہے
یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں، پہلے بھی ساری خریداری کی جا سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، کوشش کریں، جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں، 1 رات مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ، اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں جہاں بھی آپ، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔